بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رأیت فی المنام کأن عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتی فظننت انہ مذہوب بہ فاتبعته بصری فاذا هو نور ساطع عمد به الى الشام الا وان الایمان اذا وقعت الفتن بالشام. یہ مستدرک حاکم سے روایت لی گئی ہے. اس کا رقم ہے 8651. ترجمہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کتاب کا عمود میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا ہے. مجھے خیال ہوا کہ اسے لے جایا جا رہا ہے. چنانچہ میری نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہیں. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلند ہوتی ہوئی روشنی ہے جسے شام لے جایا جا رہا ہے. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلند ہوتی ہوئی روشنی ہے جسے شام لے جایا جا رہا ہے. یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان اس وقت شام میں ہوگا. اس میں کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں. ایک تو یہ کہ جو رویا دیکھا گیا اس میں الفاظ ہیں کہ کتاب کا عمود میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا. یعنی رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے, ایک رویا دیکھا ہے جس میں یہ ایک تصویر یا تمثیل آپ کے سامنے آئی کہ کتاب کا عمود. ظاہر ہے کہ کتاب سے مراد تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے. کتاب کا عمود گویا کتاب کی اصل, جس طرح کہ بار بار میں نے توجہ دلائی ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ الفاظ کے قالب میں آتی ہے اور اس میں ہمارے مشاہدے کی چیزوں کو بنیاد بنا کر حکم بھی دے دیا جاتا ہے, ہدایت بھی واضح کی جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ توجہ دلائی گئی ہے اس میں کہ وہ ساری ہدایت کسی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اس کو سمجھنا, اس کو جاننا, یہی دین کی حکمت تک پہنچنا ہے. اور دین کا تعلق آنے والے زمانوں کے ساتھ بلکہ قیامت تک جو انسان پیدا ہوں گے ان کے ساتھ اسی حقیقت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اگر وہ ہاتھ میں نہ رہے تو پھر دین کا تعلق اپنے زمانے کے ساتھ متعین کرنا, بتانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا آسان نہیں رہتا. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ تو خیر الگ الگ احکام کا معاملہ ہے, لیکن خود کتاب کیا ہے؟ روشنی ہے, ہدایت ہے. تو ہدایت اپنے اصول میں بھی اور اپنے فروع میں بھی جو کچھ بھی ہمارے لیے رہنمائی فرماتی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک نور ہے, جس طرح قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ یہ نور ہے, یہ رہنمائی دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روشنی ہے, اس کو سامنے رکھ کر تم راہ دیکھ سکتے ہو. تو اس وجہ سے میں نے اس کو سامنے رکھ کر اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے غالباً کتاب کی اصل مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کے ایک ستون کی صورت میں دکھائی گئی. یعنی خود اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نور ہے, روشنی ہے. تو ایسے ہی آپ کو دکھائی گئی. آگے اسی کو نور ساطع کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے. یعنی خود روایتی میں یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کتاب کا عمود میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا. مجھے خیال ہوا کہ اسے لے جایا جا رہا ہے. میں نے اس کے پیچھا کیا یعنی نگاہوں سے. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اصل میں ایک بلند ہوتی ہوئی روشنی ہے. تو گویا کتاب کی اصل کیا ہے؟ روشنی, نور, وہ جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. تو آپ نے گویا اس ہدایت کو ایک ممثل صورت میں دیکھا اور یہ فرمایا کہ اس طریقے سے وہ روشنی جا رہی ہے. آگے اسی کو نور ساطع کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے. یہ اس روشنی کی تصویر ہے جو ذرات کی ایک پٹی کی صورت میں اوپر اٹھتی ہے. یعنی کبھی اگر دیکھیں تو کسی روشن دان سے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب باہر نکل رہی ہوتی ہے روشنی. تو اسی وجہ سے عربی زبان میں عمود الصبح کی ترکیب ہے.
عمود و سب کی ترکیب عربی زبان میں اسی سے وجود میں آئی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی عمود الکتاب کی ترکیب اگر غور کیجئے تو اس کے لیے نہایت موزوں استعمال ہوئی ہے، یعنی کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ روشنی، نور، جس کو سامنے رکھیں تو ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے اور علم اور عمل کی ہر ظلمت چھٹ جاتی ہے۔ تو اس کو ایک نور کی صورت میں آپ نے دیکھا، اور وہ نور ایسے لگا جیسے آپ کے تکیے سے اٹھا کر کہیں دور لے جایا جا رہا ہے۔ تو حقیقت کو اس سے بیان کیا اور وہ اس میں ممثل ہو گئی، وہ ہمارے سامنے بیان یہ کیا گیا ہے کہ اسے شام لے جایا گیا، اور اس پر آپ نے ایک تفریح فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان اس وقت شام میں ہوگا۔ اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ ایمان کا لازم مراد ہے، یعنی ایمان تو لوگ لے آئے، موجود تھے، ہر جگہ ہی تھے، یعنی اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لازمی نتیجہ جو انسان کا اپنے رب پر اعتماد، اس سے رجوع، اس کی ہدایت سے تمسک، یہ چیز اگر یعنی اس کے لوازم کا صحیح شعور رہے، ایمان تو آ گیا ہمارے اندر، تو پھر وہ فتنوں میں پابرجا رہتا ہے، یعنی اس ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ تو ایمان کا لازم مراد ہے، یعنی اس کی وہ کیفیت جو انسان کو فتنوں میں پابرجا رکھتی ہے، یہاں وہ مراد ہے۔ سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں جو فتنے رونما ہوئے، انہی کا آگے ذکر ہے، ان میں ٹھیک یہی ہوا۔ چنانچہ حجاز و عراق اور مصر وغیرہ میں ہر جگہ ان کی آگ بھڑکتی رہی، لیکن معلوم ہے کہ سیدنا معاویہ کی قیادت میں شام ہی کا علاقہ تھا جو ان سے بالکل محفوظ رہا۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دکھایا گیا۔ چنانچہ بہت سے رویا آئیں گے جن میں اسی طرح جو قریب کا زمانہ ہے، آپ کے بعد جو حالات پیش آئے، ان کے بارے میں آپ کو رہنمائی دی گئی تاکہ آپ اسے بیان کر دیں اور پھر لوگ ان کی تعبیر کر کے اس وقت ان سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ جس وقت موقع آتا ہے تو پھر مصداق بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ فتنوں کا زمانہ کون سا ہوگا اور فتنوں سے محفوظ شام کیوں رہے گا، وہ میں نے بیان کر دی اپنے علم کے مطابق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔